اس وقت پاکستان میں خاص طور لاہور میں غزہ اور فلسطین کے کچھ مناظر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ جو خون کی نالیاں، جو خون غزہ یا فلسطین میں بہہ رہا تھا وہ ہمیں لاہور میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا، آپ نے بے شمار ویڈیو خبریں سنی ہوں گی، ویڈیو دیکھی ہوں گی، لیکن غزہ میں شہید ہونے والے مسلمان معصوم ہیں اور شہید کرنے والے، ظلم کرنے والے یہود اور نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں۔ پاکستان میں شہید ہونے والے مظلوم بھی مسلمان ہیں اور ظالم بھی مسلمان ہیں۔ جو لوگ مار کھا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو لوگ مار رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس وقت جو مسجد کا تقدس پامال کیا گیا وہ ایک دل خراش منظر ہے۔ مسجد میں جو فائرنگ ہوئی، اگر یہ سچ ہے تو یقیناً تکلیف دہ بات ہے۔ میں نہیں، پورا پاکستان، پورا عالم اسلام، ہر مسلمان جس کے اندر تھوڑا سا ایمان ہے وہ بھی اس کی پرزور مذمت کرے گا۔ زیادتی ہے۔ ایک مذہبی جماعت جو کہ دین کا نام، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، ختم نبوت اور اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ مرنے والے اور مارنے والے دونوں ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی جھنڈے میں رہتی ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ دوسرا، جو ایک طرف ہمارے ٹی ایل پی کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی جماعتیں جو شامل ہیں یا متفرق لوگ اس کے ان کے ساتھ شامل ہیں، کافی لوگ جاتے ہیں، صاحب زیر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھاؤں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بار بار یہ کہنا کہ اب حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، اب غزہ میں، فلسطینی میں اسرائیلی جو وہ مظالم تھے، جو ظلم تھے، وہ رک چکے ہیں یا کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ ہمارا جو یہاں سے گروپ گیا تھا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی ساتھ، ان کی نگرانی میں، وہ قید ہوا، وہ بھی واپس آ گیا۔ اب حکومتی جو ادارے ہیں، جو حکومت کے ترجمان ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، وہ بھی مذہبی ہیں۔ دیکھیں، غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ جو بار بار آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ تعالی مذہبی ہیں، عشق بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، ادب بھی رکھتے ہیں، احترام بھی رکھتے ہیں، جن کو آج کل ہمارے مذہبی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف جو داڑھی والا ہے، جو نعرے لگاتا ہے، وہی عاشق ہے، وہی مسلمان ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ پولیس والے مارے گئے ہیں، کیا وہ اسرائیل کی فوج تھی یا اسرائیل کی پولیس تھی؟ یا جو حکومتی اداروں کو نقصان پہنچا ہے، کیا وہ اسرائیل کے ادارے تھے؟ بھائی، یہ ہمارا ملک ہے، پولیس والے بھی ہمارے ہیں۔ جب احتساب ہونا ہے یا ہوگا تو اس میں جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے اور انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے، صاف شفاف ہونا چاہیے۔
جو پوری قوم کے سامنے ہو، اور جو ہمارے مذہبی لوگ، یہ بھی مذہبی ہیں وہ بھی مذہبی ہیں، ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو پولیس والے ہیں وہ مذہبی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ عشق میں، محبت میں اور درد دل میں زیادہ ان کو ہمارے سے آگے وہ ہوں، لیکن احتساب دونوں کا ہوگا. جو مذہبی لوگ شہید ہوئے ہیں، مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے، مسجد کی بے حرمتی کی گئی ہے، ایک بزرگ کے مزار کے اوپر وہاں پہ اس طرح کیا گیا، یہ مناسب نہیں ہے، 100% مناسب نہیں ہے. اگر حکومتی جو ادارے فرما رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ امن ہو گیا ہے، وہاں پہ اطمینان ہو گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، پھر کوئی توق نہیں بنتا، بجائے کہ میں آ کے اپنی دلیلیں دوں کہ ابھی ظلم ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. جب ہمیں حکومتی ادارے یقین دہائی کروا رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ پاکستان کی اور دوسرے دیگر مسلم ممالک کی وجہ سے امن سکون ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑی دیر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ریاست سے ٹکر لیں، حکومتی اداروں کو نقصان پہنچائیں. دیکھیں، ایک بندہ جو ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، وردی پہن کے ڈیوٹی کرتا ہے، یہی بندہ اگر ہماری مسجد جمعے والے دن مسجد کے باہر بیٹھا ہو، یہ مسلمان ہے پولیس والا، آپ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس وقت فلسطین کے اور غزہ کے جو حالات ہیں وہ الحمدللہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مدد و نصرت ہے وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے. ہاں، ہمارے جذبے، ہمارا جوش اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ان کی محبت، جہاد کا جذبہ ہے ان کے اندر، ہمارے اندر درد دل ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے نا، یہ دونوں طرف سے قابل غور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، یہ نبی کے ایجنٹ ہیں، نہ، بالکل نہ. یہ مذہبی جماعت والے بھی نہ سوچیں. اگر آپ جوش میں، جذبے میں آ کے شہید ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں، لیکن حکومت کی بات پہ غور کریں. ایک معاملہ ہے، پرامن ٹیبل ٹاک ہے، اس پہ بیٹھ کے ہماری بات ہو سکتی ہے. لیکن ان حالات میں جب کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، پھر ہم یہ اپنی یہ جو جوش جذبہ دکھائیں، میرا خیال ہے کہ یہ پھر کوئی چکر اور ہے کہ ہم اپنا خود کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، آ سانپ مجھے کاٹ، پھر یہ وہی والی بات ہوگی. بلکہ میں پھر وہی مذمت کروں گا. مسجد کا تقدس پامال کیا گیا، ایک ولی اللہ کے مزار کے ساتھ اور ان کے آس پاس لوگوں کو زخمی اور شہید کیا گیا، اور جو پولیس والے شہید کیے گئے، پولیس والوں کا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی ہم بدلہ لیں گے، اور یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کا بھی ہم بدلہ لیں گے. لیکن ریاست سے کمپرومائز کر لیا جائے تو اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے. میں حکومت کے ساتھ بھی اور مذہبی جماعت کے ساتھ بھی یہی التجا اور عرض کروں گا کہ تحمل کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ اپنا نقصان نہ کروائیں، مذہب کے نام پہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں. یہی بندے اگر 26 نومبر کو یا کسی اور کے شہید ہوتے ہیں تو اب آپ آواز اٹھاتے ہیں وہ جو شہید ہو گئے، وہ ہو گئے. تو ہر حکومت کے ساتھ ہر دور میں ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکر لینا میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے. یہ ہمارا ملک پاکستان ایک بار نہیں کئی بار آزمایا جا چکا ہے. اب یہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، اس پہ بڑی آزمائشیں آئی ہیں. اب اس کو ضرورت ہے امن کی،
اور آپس میں پیار محبت کی، اتفاق اتحاد کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہید ہونے والے پولیس والے ہوں یا TLP والے ہوں، تمام کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں TLP والے یا پولیس والے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت و کامیابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور جو مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے، مسجد کی بے حرمتی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ، اس کا گناہ بھی ہمارے سر پہ معاف فرمائے، کیونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ایک ولی اللہ کے مزار کے ساتھ اس طرح معاملہ ہونا، یہ بہت ہی دل خراش منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری غلطیاں معاف فرمائے اور ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملہ سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب ماشاءاللہ غزہ اور فلسطین کے حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی بھی زبان یہی ہے۔